الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے اذان کا جواب دینے والا انسان جنتی ہے۔ سنیے، اذان توجہ سے سننا اور اس کا جواب دینا، یعنی جو بندہ توجہ سے اذان سنے گا اور اس کا جواب دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اذان پڑھی۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد خاموش ہوئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال مثل ھذا یقینا دخل الجنہ۔ سرکار نے فرمایا جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اذان کو خاموشی سے سننا اور اس کا جواب دینا سنت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دل سے اذان کا جواب دیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جواب کا طریقہ کار یہ ہے، جو کلمات مؤذن کہے وہی کلمات زیر لب دہراتے جائیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس پر آئیں تو درود شریف پڑھیں، انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کے دوران جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اس پر میرے نبی نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی۔ فرمایا جو ایسا کرے گا جیسا میرا دوست صدیق اکبر نے کیا ہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے جائیں الفاظ۔ اور صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت بالحق نطقت کہیں۔ گویا کہ میرے نبی نے یہ طریقہ بتایا، فرمایا کہ تم کہاں بھاگے پھرتے ہو، جنت خریدنی ہے، جنت لینی ہے تو اذان کا جواب دے دو۔ میں اس قدر کریم ہوں، میں اس قدر مہربان ہوں، میں اپنے بندے کو اذان کا جواب دینے کی برکت سے جنت عطا فرما دیتا ہوں۔